سب سے پہلے تو میں اقبال بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور منظر ٹی وی کا بھی۔ انشاءاللہ ہم 11 جولائی کو پشاور میں دھرنا دیں گے اور اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا جس وقت تک ہمارا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا۔ انشاءاللہ ہم پوری قوت کے ساتھ 11 جولائی 2023 کو پشاور میں دھرنا دیں گے۔ ضلعی جنرل سیکرٹری اور صدور کی میٹنگ ہوئی اور اس میں یونانیمسلی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو 5 جولائی تک ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ 5 جولائی سے پہلے ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ کیبنٹ فیصلہ کرے کہ آیا ان کو اپ گریڈ کر کے 17 اسکیل دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ دوسری بات یہ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا چلوں کہ اس اپ گریڈیشن کے ساتھ کسی قسم کا بجٹ کا تعلق نہیں ہے اور 15 کی بجائے ابھی 2 سال گزر گئے ہیں اور ابھی آپ کی ترقی ہو کے آپ چیف سیکرٹری KPK بن چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ تمام کا تمام جتنا بھی ہمارا کیس ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ اساتذہ کو ہم امتحان میں ڈالیں، آپ ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں تو ہم آپ کے لیے مشکور بھی رہیں گے اور اظہار تشکر بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال مغل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں SST ویلفیئر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جناب ذوالفقار احمد صاحب۔ سر، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی PTI کی سابق حکومت تھی، اس نے باقاعدہ اساتذہ کے مختلف کیڈر کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی تھی جس کے مطابق 1 جولائی سے عمل درآمد ہونا تھا، لیکن اب گزشتہ چند دنوں سے جو بجٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو اساتذہ برادری میں بڑے تفاضلات پائے جاتے ہیں۔ آپ چونکہ پورے صوبے کے ان کے صدر نمائندے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں اقبال بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور منظر ٹی وی کا بھی کہ آپ نے ہمیشہ سے SSTs کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانے میں، بیوروکریسی تک پہنچانے میں ہماری جو مدد کی ہے، معاونت کی ہے، اس کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آن بیہاف آف SST ویلفیئر ایسوسی ایشن KPK۔ جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ ایک سابقہ جو گورنمنٹ تھی PTI کی، اس کی کیبنٹ نے ہمارا فیصلہ کیا تھا 19 جنوری 2023 کو، کیونکہ SST ویلفیئر کی جو اپ گریڈیشن آف پوسٹ ہے یہ آن دی ریکمنڈیشن آف پروونشل اسمبلی اور ان دا لائٹ آف ہائی کورٹ ڈیسیژن ہوئی تھی اور اس میں ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ کیبنٹ فیصلہ کرے کہ آیا ان کو اپ گریڈ کر کے 17 اسکیل دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تو وہ الحمدللہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سابقہ گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ہمارا 19 جنوری 2023 کو کیبنٹ سے یونانیمسلی فیصلہ کر کے اپ گریڈ کر دیا۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن اس دوران چونکہ انہوں نے امپلیمنٹیشن کے لیے جو ڈیٹ دی تھی وہ 1 جولائی 2023 تھی۔ ابھی 1 جولائی 2023 بالکل قریب ہے۔ اس دوران ہم سیکرٹری فائنانس سے بھی ملے ہیں، سیکرٹری ایلیمنٹری ایجوکیشن سے بھی ملے ہیں، گورنر صاحب سے بھی ملے ہیں، مختلف نگران سیٹ اپ کے وزراء جو ہیں ان سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، لیکن ہمیں جو ان سے تشویش ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ جس بھی بندے سے ہم ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا کیس 100% جینون ہے، قانونی ہے، آپ کا ڈیو رائٹ بھی ہے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو پیسوں کے لیے ہم یہ حکومت وقت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک گلی محلے کی اسٹریٹ کو پکی کرنے کے لیے 1 ارب 1.5 روپیہ ہے تو پورے صوبے کے اساتذہ کے لیے، جس میں آپ کو ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن دی ہوئی ہے، آپ باؤنڈ ہیں، جس میں آپ کی پروونشل اسمبلی کی قرارداد بھی ہے، پھر کیبنٹ کا بھی فیصلہ ہے، اور پھر آپ 1.5 ارب روپے کی خاطر ان اساتذہ کو کیوں لرزا رہے ہیں؟ یہ کوئی میں اس نگران حکومت سے یہ بات کرنا چاہوں گا، اس آپ کی وساطت سے یہ بات ان تک پہنچانا چاہوں گا کہ یہ کوئی آسانی سے اپ گریڈیشن نہیں ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ چلی ہے جس میں بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، FIRs ہوئی ہیں، جیلیں کٹی ہیں۔ تو ابھی یہ چیز اگر فائنل ہو چکی ہے تو پھر اس کو آپ سلیس زبان میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں اور ہمیں کسی بھی امتحان میں نہ ڈالیں۔ اچھا، ایک بات یہ بتا دیں کہ یہ آپ کی اپ گریڈیشن پہ کتنے اخراجات آتے ہیں، اس حوالے سے ذرا۔
ہماری جو فائنینشیل امپلیکیشن آتی ہے اس میں بالکل بجٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں 1 ارب 40 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ پورے سال کے اخراجات آ رہے ہیں، اچھا یعنی 1 مہینے کے نہیں بلکہ پورے سال سال کے اور پورے صوبے کے لیے۔ جی جی اچھا، تو اگر بجٹ میں یہ نہیں کرتے آپ کی لیے تو اس کے بعد آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اور میں ابھی آپ کا یہ بڑا ویلڈ سوال ہے کہ بجٹ میں نہیں کرتے، تو ایک تو میں اپنے جتنے بھی میرے ساتھی ہیں ایس ایس ٹیز میل اور فیمیل کے پی کے میں، تو ان سے گزارش کروں گا، کیونکہ ہم نے ایک پروگرام بھی لانچ کیا ہوا ہے، تو بہت سارے سوالات آئے تھے کہ آپ بجٹ سے پہلے یہ پروٹیسٹ کا اعلان کرتے، لیکن وہ اس لیے نہیں کیا کہ ایک تو 1 جولائی جو ہے اس سے پہلے ہم کسی قسم کا کوئی بھی احتجاجی پروگرام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کیبنٹ نے ڈیسیژن دیا ہوا ہے وہ 1 جولائی سے ہے۔ جی دوسری بات یہ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا چلوں کہ اس اپ گریڈیشن کے ساتھ کسی قسم کا بجٹ کا تعلق نہیں ہے، اچھا یعنی اپ گریڈیشن آپ کی مارچ میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جولائی میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اگست میں بھی، جو ہی آپ کا نوٹیفیکیشن ہوگا وہ آپ کی اپ گریڈیشن ہوگی، اور اس کے لیے اس بجٹ کے اندر ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی خیر اس نہیں ہے۔ حوالے سے آپ کیا کریں گے پھر بجٹ کے بعد 1 جولائی کے بعد آپ کا کیا وہ طریقہ کار ہوگا، کس طرح احتجاج کریں گے؟ سب سے پہلے تو میری یہ نگران سیٹ اپ جو ہے، نگران حکومت جو ہے، اس سے میری گزارش ہوگی کہ میں ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسیشن کے پی کے تمام اکراس دا پروونس ایس ایس ٹیز کی طرف سے آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اس امتحان میں نہ ڈالیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا، اگر آپ نے 1 جولائی 2023 سے پہلے ہمارا نوٹیفیکیشن نہ کیا، ضلعی جنرل سیکرٹری اور صدور کی میٹنگ ہوئی اور اس میں یونانیمسلی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو 5 جولائی تک ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ 5 جولائی سے پہلے ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اگر 5 جولائی سے پہلے ہمارا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہم پوری قوت کے ساتھ 11 جولائی 2023 کو پشاور میں دھرنا دیں گے اسمبلی کے سامنے، اور اس وقت تک اس دھرنے کو جاری رکھیں گے جس وقت تک یہ نوٹیفیکیشن ہمارے حوالے نہیں کرتے، کیونکہ اس سے پہلے ہم جو دھرنے دیتے رہے اس میں اور اس دھرنے میں فرق یہ ہے کہ اس وقت ہماری فائل نہیں تیار ہوتی تھی، اس میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھیں، لیکن اب تو بالکل یعنی کہ لیت و لاد والی بات ہی نہیں ہے، اور رکاوٹ ٹوٹلی نوٹیفیکیشن میں ہے، یعنی کیبنٹ نے بھی آپ کا ڈیسیژن دے دیا ہے، تو پھر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ اس چیز کو بلا جواز کیوں تاخیری عربے استعمال کر رہے ہیں۔ نہ اس میں اتنا زیادہ بجٹ انوالو ہے، نہ اور دیگر کوئی قانونی ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس دوران انہوں نے لا ڈپارٹمنٹ سے بھی اس کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے ایک لیٹر کیا ہے، لیکن لا ڈپارٹمنٹ نے بھی ان کو جواب دیا ہے کہ آپ من و ہن کیبنٹ کے فیصلے پر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے پابند ہیں۔ تو ابھی بھی اگر یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے تو انشاءاللہ تمام ساتھیوں سے میں ابھی گزارش کروں گا، صوبہ بھر کے جتنے بھی ایس ایس ٹیز میل اور فیمیل میرے بہن بھائی ہیں کہ آپ مکمل اپنی تیاری کر لیں، انشاءاللہ ہم 11 جولائی کو پشاور میں دھرنا دیں گے، اور اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا جس وقت تک ہمارا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آپ نے صوبائی نگران حکومت جو ہے اس کو ڈیڈ لائن دی ہے 5 جولائی تک، کہ 5 جولائی تک ان کے پاس ٹائم ہے، اگر وہ اس نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد کرواتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد 11 جولائی سے آپ احتجاجی دھرنا پشاور میں شروع کریں گے۔ انشاءاللہ تو جو سننے میں آ رہا ہے کہ نگران حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم 4 مہینے کا بجٹ تیار کریں گے، تو اس میں ہم 1 سال کا جو سلسلہ ہے وہ شامل نہیں کر سکتے، آیا ان کی یہ بات کس حد تک درست ہے اور کیا کہیں گے آپ کے؟ سر اقبال صاحب، بنیادی طور پر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اپ گریڈیشن کے ساتھ پورے سال کے بجٹ کا تعلق ہی نہیں ہے، نہ پورے سال کے بجٹ کا تعلق ہے اور نہ یہ جو بجٹ ہمارا 20 تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ہمارا تو کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے، اس کے مطابق ڈپارٹمنٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن کرنا ہے، وہ نوٹیفیکیشن کر دیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو اساتذہ ہیں، ہمیں تو روڈوں میں نکلنے کی شوق بھی نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ سوٹ بھی نہیں کرتا ہے، ہمارے ساتھ زیب بھی نہیں دیتا ہے، تو ہم پھر ایک مرتبہ اس نگران سیٹ اپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں آپ اس امتحان میں نہ ڈالیں، بلکہ ہمارے جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ ہمارے کیس سے 100% اویئر ہیں کہ یہ وہی سمری بنی ہوئی ہے جو جس وقت وہ ہمارے چیف سیکرٹری آج کے
2 سال پہلے وہ ہمارے سیکٹری ایلیمنٹری سیکنڈری تھے، اور اس دوران ہم نے 4 جنوری 2021 کو ایک دھرنا کیا تھا، جس کے متبادل انہوں نے ہمارے ساتھ 15 دن کا ریٹن ٹائم دیا تھا، اور 15 کی بجائے ابھی 2 سال گزر گئے ہیں، اور ابھی آپ کی ترقی ہو کے آپ چیف سیکرٹری KPK بن چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ تمام کا تمام جتنا بھی ہمارا کیس ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ اساتذہ کو ہم دھیان میں ڈالیں، آپ ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، تو ہم آپ کے لیے مشکور بھی رہیں گے اور اظہار تشکر بھی کریں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ حافظ۔